اس کے بعد اگلا حوالہ ہے علامہ محمد آلوسی رحمہ اللہ۔ اب علامہ محمد آلوسی رحمہ اللہ کی تفسیر روح المعانی ہے۔ یقین جانے کوئی مدرسہ اس تفسیر کے بغیر خالی نہیں ہے، دیوبندی بریلوی کا کوئی مدرسہ اس تفسیر کے بغیر خالی نہیں ہوگا۔ اتنے بڑے مفسر ہیں ان کی تفسیر روح المعانی۔ اس کے اندر آپ سورۃ محمد کے اندر لکھتے ہیں کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ یزید میں ایمان کی رائے بھی نہیں تھی۔ اگر یہ پہلے مومن تھا تو بعد میں کافر ہو گیا، اب اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کے اوپر آگے وہ دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان قرآن پاک کا نسخہ اٹھائے اور گندے نالے میں پھینک دے اور منہ سے بولے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کے ہم زبان کا اعتماد کریں گے یا اس کے عمل پہ جائیں گے؟ ہم کہیں گے یار وہ بدبخت قرآن کو گندے نالے میں اس نے ڈال دیا، منہ سے چاہے کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے اس لیے وہ مسلمان نہیں رہا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں جو یزید کے کرتوت ہیں وہ گواہی دے گئے ہیں وہ کافر ہو گیا، وہ منہ سے نام ہی کہے۔ علامہ محمد آلوسی تفسیر روح المعانی والے۔ تو اس کے بعد وہ آگے کارنامے لکھتے ہیں، وہ سارے یزید کے واقعہ ہرا کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ 3 دن ہزاروں صحابہ اور تابعین قتل کیے، مدینہ لوٹا اور اہل نبوت کو قتل کیا۔ اس کے بعد علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں یزید پر لعنت نہ کرو ان پہ لعنت ہے، یزید کے مددگاروں پہ بے شمار لعنت۔ علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی، کانٹیکسٹ ہے سورۃ محمد آیت نمبر 22-23، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شیخ الحدیث مولانا زکریا کان تبلیغی جماعت والے، کوئی تعارف کے متعلق نہیں ہے، فضائل حج، فضائل زکوٰۃ اور مشہور زمانہ کتاب فضائل اعمال کے مؤلف، انہوں نے ایک شرح لکھی ہے اوجز المسالک، یہ شرح ہے الموطا امام مالک کی۔ اس کے اندر جو کتاب الفرائض ہے نا موطا امام مالک کا، چھوٹی سی کتاب ہے، موطا ایک ہی جلد ہے، اس کے اندر آپ نے کتاب الفرائض کھولنا ہے۔ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں یزید کا لشکر جو مدینے پر ہمراہ آور ہوا تھا اس میں 27,000 سوار اور 15,000 پیادے تھے۔ تعداد لکھی کہ آلموسٹ یعنی 40-42 ہزار کا لشکر تھا۔ 3 دن تک مدینہ میں قتل و غارت کا بازار گرم رہا، 2,000 خواتین کی آب و ریزی ہوئی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ زکریا کاندگلی۔ قریش و انصار کے 700 نمایاں افراد شہید ہوئے، موالی عورتوں اور بچوں کے مقتولین کی تعداد 10,000 تھی، یعنی وہ کہہ رہے 3 دن میں 10,000 مدینہ میں قتل ہوئے۔ پھر ابن عقبہ نے لوگوں کو اس طرح بیعت پر مجبور کیا گویا وہ اس کے غلام ہیں۔ جب مدینہ فتح کر لیا، وہ چاہے تو ان کی جان بخشی دے چاہے قتل کر دے۔ حضرت سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ اصحاب حدیبیہ میں سے کوئی نہیں بچا، یعنی انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جو اصحاب حدیبیہ تھے، اصحاب شجرہ، وہ کہہ رہے وہ اس میں جتنے بھی بچے ہوئے تھے وہ شہید ہو گئے مدینہ میں۔ اور جن کے بارے میں بخاری میں حدیثیں ہیں اور قرآن میں کہتے ہیں کہ جنہوں نے اے نبی تمہارے ساتھ بیعت کی اس شجر کے ذریعے اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان میں سے کوئی نہیں بچا۔ یہ کس کا موقف ہے؟ تبلیغی جماعت جنہوں نے فضائل صاحب فضائل اعمال۔ اللہ اکبر۔ اہل مدینہ اول روز سے امارت یزید سے نفرت رکھتے تھے، انہوں نے اس کے فسق و فجور، شراب نوشی، ارتکاب کبائر و حتیٰ کہ حرمات معلوم کر لی اور انہوں نے امارت ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن حنظلہ فرماتے تھے کہ خدا کی قسم ہم یزید کے خلاف اس وقت اٹھے جب ہم ڈرنے لگے تھے کہ ہم پر پتھروں کی بارش نہ ہو۔ کہتے ہیں ہمیں پتہ تو تھا یہ فاسق فاجر تھا، لیکن ہمیں اب ڈر لگنے لگا تھا اب بھی جب نواسہ رسول شہید ہو گئے آسمان سے پتھر نہ برس جائیں ہم کے اوپر، اس وقت ہم اٹھے یزید کے خلاف۔ یہ شخص امہات اولاد سے نکاح کرتا تھا، شراب پیتا تھا، نماز کو ترک کر دیتا تھا۔ اور ابن قتیبہ کا بیان ہے کہ حادثہ ہیرا کے بعد کوئی بدری صحابی زندہ نہ رہا۔ اور ابن عقبہ نے یزید کو لکھا کہ ہم نے دشمنوں کو تاہ و تیغ کر دیا ہے، جس کو بھیجا تھا یزید نے اس نے واپس، جو سامنے آیا اسے قتل کیا، جو بھاگا اس کو پکڑ لیا اور جو زخمی ہوا اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ یہ اعمال ہے یزید کے، جس کو کہتے ہیں اور نہیں جی نہیں کوئی اس کا قاتل ہونا ثابت نہیں، آپ اس کو، یہ پھر اپنے بزرگوں کا رد نہیں کرتے۔
اب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، میرے پیچھے نہ پڑ جائیں، لیکن اپنے بزرگوں کو کچھ نہیں کہتے.